بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوستوں نے کالیں کی، میسیجز کیے، احوال پوچھے، تکلیف ہے، لیکن ایسی نہیں، اللہ نہ کرے خاکم بدہن کہ اللہ کا قرآن چھوڑ کے بیٹھ جاؤں، لیکن دعا کی ضرورت ہے، چونکہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ عنایت سے
آپ کی دعاؤں سے صبر کی توفیق بھی ہے اور شکر کی توفیق بھی ہے، تو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دعا کی ضرورت ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ آ جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں، معمولی چیز ہے یہ۔ سبق چل رہا تھا، بڑا عجیب و غریب ہے، یہ سورہ سبا کی کچھ آیتیں ہیں، سورہ سبا کی، اور سبا کا نمبر 34 ہے، سورہ سبا 34 یہ سورت کا نمبر ہے، سپارہ نمبر 22 ہے، آیات 4 ہیں، 34 34 35 35 36 36 37 37 4 آیات۔ مضمون کیا ہے؟ پرانا، چونکہ اللہ کریم بار بار ہمیں یاد کراتا ہے، ہم بولا کڑے نا بھول جاتے ہیں، تو اللہ ہمیں یاد کراتا ہے، کیا سبحان اللہ بات ہے۔ اور یہ یاد تبھی آتا ہے جب اس کو پڑھیں گے ہم، جب پڑھنا نہیں ہم نے تو کیسی یاد ہے؟ اس کو پڑھو تو آپ کو احساس ہوگا کہ آخر ایک بات اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کرتا ہے، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ذمہ داری لینے میں ہم بڑے کاڑے، جلد باز، اور بھاگنے میں بھی بڑی جلد باز ہیں ذمہ داری سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قابو رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں میرے بندے، تو عام چیز نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں یہ ریئلائز ہو گیا نا کہ ہم عام چیز نہیں ہیں، ہم اللہ کی اسپیشل مخلوق ہیں، اسپیشل، اس دن ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری شان کیا ہے۔ ہم جانتے نہیں اپنے آپ کو، تو لوگوں کو پڑھتے رہتے ہیں، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو اپنے آپ کو نہیں پڑھتے ہم۔ اور جب ہم نے شروع کر دیا، ایک بات جو اکثر میرے منہ سے آپ نے سنی ہوگی کہ جب ہم ایسے کرتے ہیں نا، ایسے تو غور کریں، یہ ایک انگلی آپ کی طرف ہے نا، تو یہ 3 میری طرف ہے۔ ہم اس ایک انگلی کا حساب تو رکھتے ہیں، یہ جو 3 میری طرف ہے اس کا حساب نہیں رکھتے ہم۔ تو جس دن ہم نے سوچنا شروع کر دیا، نہیں یار میں اپنے آپ کو تو دیکھوں، اور جس دن پہچان لیا ہم نے اپنے آپ کو، اور وہ ایک لمحہ ہے جو حدیث قدسی بھی ہے، بزرگوں کا فرمان بھی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، چونکہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اعلیٰ مخلوق ہیں، اور اتنی خوبصورت مخلوق ہیں کہ جب اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا تھا تو اپنے آپ کو ہی مبارکباد دے ڈالی۔ کتنی حیرت کی بات ہے یہ، اپنے آپ کو، یعنی اللہ پاک نے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس مبارک ہو اللہ تجھے، کیا خوبصورت چیز تم نے بنائی۔ تو اس لیے وہ ہمیں قابو میں، یہ جو زمزم کہتے ہیں نا، زمزم، کبھی آپ نے غور کیا، علماء بھی بتاتے ہیں، آپ کو یاد ہوگی یہ بات، میں ویسے ہی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ زمزم کا معنی پانی نہیں ہے۔ وہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب وہ پانی نکل رہا تھا چشمے سے، تو آپ نے وہ ریت دونوں ہاتھوں سے ادھر سے ادھر اکٹھی کی نا، تو پانی کو فرمایا زم 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 زم، ٹھہر 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 ٹھہر، تو وہ زم زم ہی مشہور ہو گیا۔ دیکھا نا، وہ جو دونوں طرف سے قابو کیا نا بی بی حاجرہ نے پانی کو، تو وہ شفا ہو گیا، وہ شفا ہو گیا، اور آج تک ہے، اور جو اس پہ تحقیق کرتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو جو بندے پہ تحقیق کرے گا وہ مسلمان کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ ہمیں اللہ ایک زم زم، ٹھہر 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 ٹھہر، تو اپنی حیثیت کو دیکھ، تیری شان بہت اونچی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ایک فارمولہ بھی بتایا ہے، یہ بھی سننے والی بات ہے۔ 2 دوست تھے، کٹھے کام کرتے تھے، زمیندار تھے، تاجر تھے، جو کچھ بھی تھا، مکے کی بات ہے۔
تو ایک سمندر پار چلا گیا، انڈیا کی طرف آ گیا، آذربائیجان ادھر سمندر پار آ گیا، ایک وہاں رہا۔ سرکار دو عالم نے اعلان نبوت کر دیا۔ اس کو وہاں خبر ملی کہ یار مکے میں ایک بندہ خدا نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ جو سمندر پار دوست گیا تھا یہ آسمانی کتابوں کا لٹل بٹ تھوڑا بہت ماہر تھا، اسے پڑھ رکھا تھا کہ ایک ذات آئے گی اور اس کے ساتھ کون لوگ ہوں گے، یہ بھی پڑھ رکھا تھا اس نے کو خط لکھا اس زمانے میں۔ یہ جب میں امریکہ میں آیا تھا 32 سال پہلے تو کال ملاتے 3 دن کے بعد جب میں کال ملتی تھی ہماری خطی ذریعہ تھا۔ اب تو ماشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں بات منہ سے بعد میں نکلتی ہے، خبر پاکستان پہلے پہنچ جاتی ہے ہماری، یا وہاں وہ بات کرتے ہیں تو خبر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ لیکن ایک زمانہ ہم نے وہ بھی دیکھا، یہیں پر اسی ملک میں دیکھا ہے، کال ملاتے تھے 3 دن کے بعد 2 دن کے بعد ہمارا نمبر لگتا تھا، کال آتی تھی پاکستان کال کرنے کے لیے، خط لکھتے تھے۔ خط لکھا، خط میں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس ذات نے دعویٰ کیا ہے اس کے قرب و جوار میں کون لوگ ہیں؟ اس نے جواب میں لکھا کہ کسی شریف عرب نے، خاص طور پر اس کے اپنے خاندان نے، قریشیوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، بس غریب غربا اس کے ساتھ ہیں، غریب غربا اس کے ساتھ ہیں۔ تو وہ بندہ واپس آ گیا، واپس آ کے سرکار دو عالم سے ملا۔ جب سرکار دو عالم سے ملا تو ملنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا تم اتنی جلدی مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا کہ ہاں، اس لیے کہ میں نے پڑھ رکھا ہے، میں نے سن رکھا ہے کہ جو بھی نبی آتا ہے اس کے ماننے والے غریب غربائی ہوتے ہیں، مالدار تو نہیں مانتے اس کو، نہ۔ تو یہ آیات اتری ہے، یہی مضمون ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ دین غریبوں سے شروع ہوا ہے اور غریبوں کی طرف ہی لوٹے گا۔ مالدار وہ جو مال رکھتے ہوئے سرکار کا غلام بن گیا، وہ غریب ہی شمار ہوگا، اور اگر وہ مالدار رہا تو پھر اللہ پاک کی یہ قرآن کی آیتیں سن لیں، آپ دل میں بٹھا لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ محبوب تو جس سے پہلے جتنے رسول آئے نا اس کا مقابلہ امیروں نے کیا ہے، مالداروں نے کیا ہے، صرف غریبوں نے تابعداری کی ہے۔ اور وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ۔ عمرہ کیا کہتے تھے؟ اَنُؤْمِنُ لَكَ، کیا ہم ایمان لائیں تیرے اوپر؟ وَاتَّبَعَكَ، جیسے یہ ارذل لوگ، یہ غریب لوگ، یہ غریب غربا ایمان لائیں، ہم ایسے ایمان لائیں تیرے اوپر، یہ تانا دیتے تھے۔ تو اللہ پاک اپنے محبوب پر تسلی دے رہا ہے، محبوب ان کی باتوں پہ نہ جائیں، نہ، ان کو کیا پتا کہ رسول کیا ہوتا ہے، رسول کی شان کیا ہوتی ہے۔ ہم پڑھے لکھوں کو نہیں پتا، یار چھوڑو پرانے زمانے کے لوگوں کو، ہم 4 کتابیں پڑھ کے نہیں سمجھ سکے آج تک، بلکہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، لطیفے چھوڑتے رہتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک زمانے میں نوکری کرتا تھا، تو ایک وفد کے ساتھ میں گیا وہاں پر، تو 2-4 اس زمانہ بڑا سخت زمانہ تھا ان کا، یہاں سے 40 سال پرانی بات ہے، تو 2-4 کارندے میرے ساتھ لگا دی انہوں نے، دیکھا نا میں مولوی ہے لیکن کاڑی داری تھی اس کو ماشاءاللہ۔ تو وہ جب وہ سرکار دو عالم صاحب کے روضہ مبارک کے پاس ہم گئے نا، تو مجھ سے وہ پوچھتا ہے بندہ کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ یہ جو نبی پاک اس وقت قبر میں ہیں وہ ہیں؟ میں کہا کیا مطلب، جب نبی پاک ہیں تو پھر ہیں؟ کہتا نا بالکل نہیں ہے۔ مٹی اٹھائی اس نے ایسے ہی میرے سامنے، یہ میں آپ کو ہڈ ورتی سنا رہا ہوں، ایسے مٹی اٹھائی ایسے کرتا مٹی، کہتا کہ وہی ہاں یہ مٹی کی طرح ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کیا آخری کیا تیرے ساتھ ہے، میرا نہیں ہے۔ بہرحال
بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں بھی ہم نہیں سمجھ سکے، وہ زمانہ تو خیر بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو تسلی دی۔ آپ بھی سماعت کریں کہ اللہ پاک کیسی تسلیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو کسی بستی میں مگر آیا تو وہ دین دینے تھا نا، ڈرانے کے لیے آتا جہنم سے بچ جاؤ، جنت کے وارث بن جاؤ، لیکن اللہ قال مترفوها، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یعنی مالدار لوگوں نے رد کر دیا۔ کیا کہا؟ انا بما ارسلتم به کافرون، یہ جو کچھ تم لے کے آئے ہو نا، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں نا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اندازہ کریں آپ، اور سرکار دو عالم کے ساتھ بھی تو یہی تھا نا۔ ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ہرقل کے دربار میں، شہنشاہ روم کے دربار میں کھڑے ہیں۔ شہنشاہ روم نے پوچھا کہ تمہارے علاقے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے؟ کہاں؟ میرے خاندان میں ایک صاحب نے دعویٰ کیا ہے، لیکن صاحب چھوڑیں، کیا بات کرتے ہیں آپ، اس کو کوئی نہیں مانتا، صرف غریب غربا ہی مانتے ہیں اس کو۔ پتہ ہے بادشاہ روم نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ابو سفیان، ہر نبی کے ماننے والے غریب غربا ہی ہوتے ہیں۔ اور سن، یہ تو بات ختم ہوگی نا۔ سرکار دو عالم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ تمہاری نگاہیں کہاں ہوتی ہیں لیکن اللہ کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى نیاتکم۔ اللہ نہ تو ہماری شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہمارے عمل دیکھتا ہے، نہ ہمارے اعمال دیکھتا ہے، بلکہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس شکل کے پیچھے، اس عمل کے پیچھے نیت کیا ہے، اس عمل کے پیچھے نیت کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دو چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ کے قرب کر سکتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک نیک اعمال ہیں اور ایک ایمان ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرے اوپر کیوں ایمان لائیں؟ نہ تو صاحب مال ہے، نہ تو صاحب اولاد ہے ہماری طرح۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اول تو قیامت آئے گی نہیں، قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آ جائے گی تو پھر ہمیں عذاب کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم تو خوشحال لوگ ہیں، صاحب مال لوگ ہیں، باعزت اور باوقار لوگ ہیں۔ باوقار لوگوں کو جہنم یہ عذاب نہیں دیا ہوتا، بلکہ ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کا اکرام کیا جاتا ہے۔ جس طرح وہ باغ والے نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے اگر میرا باغ ضائع بھی کر دیا تو پھر اس کے بدلے میں مجھے اس کو ڈبل دینا پڑے گا۔ یہ ہمارے خیالات تھے مالدار لوگوں کے۔ اللہ اس کی نفی کر رہا ہے، اللہ پاک اس کی نفی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے محبوب کہہ دو، روٹی رزق میرا رب فراخ کرتا ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ رزق کا تھوڑا ہونا زیادہ ہونا یہ معیار صداقت نہیں ہے۔
یہ معیار ایمان نہیں ہے، یہ معیار عمل صالح نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جس کو مرضی اٹھا کے۔ ابھی میں کل ایک خبر پڑھ رہا تھا، حیرت ہوتی مجھے، تو عجیب و غریب خبریں آتی ہیں۔ ایک فقیر کو ٹکر مار دی کسی کار والے نے یا رکشے والے نے، تو اس کو جب انہوں نے اٹھایا تو اس کو جھولے سے 85,000 روپے نکلے۔ کر لو بات، لوگ دانے دانے کو محتاج ہے پاکستان میں، آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، ہاں جی، قیامت چیزیں جو مہنگائی آسمانوں کے ساتھ ہے، اور اس حالت میں وہ غریب 85,000 روپے جیب میں لیے پھر رہا تھا۔ یہ جو مالداری ہوتی ہے نا، جب بھی مالداری آ جائے کسی کے اندر، اللہ فرماتا ہے یہ عجیب چیز ہے، لعنت ہے یہ، الذی جمع مالا وعددا، روز دیکھتا ہے کہ اب میرے کتنے ہو گئے، میرے کتنے ہو گئے، میرے کتنے ہو گئے، خرچ نہیں کرے گا۔ ہم نے کتاب پڑھی تھی عربی زبان کی، وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھیں، ہمیں پڑھائی جاتی تھی تاکہ عربی پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تو اس میں ایک بخیل کا ایک واقعہ پڑھا تھا میں نے، کہ وہ پیسہ نہیں خرچتا تھا۔ ایک بندے نے کہا کہ اس کو میں اس کام پہ لگا کے ہی چھوڑوں گا، تو اس نے اس کو 1 دینار دیا۔ کہنے لگا دیکھ بھائی، یہ 1 دینار ہے، یہ اگر تو اللہ کی راہ میں خرچے گا تو 100 دینار ملیں گے، نہیں ملیں گے تو میں تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ یار پتہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں ملے گا، اب آ تو گیا ہے نا، تو اس کو خرچ کیسے کروں میں؟ سوچ کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول، پھونک مار دی۔ کہ لگو ہو، اب یہ تو تعویذ بن گیا۔ تعویذ تو گلے میں پہنا جاتا ہے، خرچ تھوڑی کیا جاتا ہے، تو جیب میں ڈال لیا اس نے۔ اللہ اکبر، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، گمان یہ کرتا ہے کہ اب یہ جو مال میں نے اکٹھا کر لیا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ ختم ہوگا۔ جب تو ہی ختم ہو جائے گا تو مال کہاں رہے گا تمہارا؟ میں نے تو یہاں بڑے بڑے ڈرامے دیکھے ہیں، آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں، مرنے کی دیر ہے ہر چیز اتار لیتے ہیں وہ۔ اور آج کل تو ایک نیا مذہب نکل آیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کو مر گیا، جو کر گیا، کوئی فاتحہ کوئی درود کچھ نہیں ہے۔ رونا آتا ہے اللہ کی قسم۔ میں بار بار کہتا ہوں قرآن پڑھا کرو یار۔ قرآن میں میرا رب فرماتا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، مومن ہو، سجدہ کرنے والا ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو، تو سورہ دخان کی آیات ہیں، انشاءاللہ جب سورہ دخان آئے گی میں آپ کو وہ آیات سنا کے لکھوا بھی دوں گا آپ کو، تاکہ لوگوں کو بتاؤ جا کر قرآن کا اثر۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا مومن بندہ اگر فوت ہو گیا، لوگ مر جائیں جہنم میں جائیں، جو نہ ماننے والے کافرین ہیں، منکرین ہیں، لیکن جب مومن بندہ فوت ہوتا ہے تو میں زمین و آسمان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ میرے بندے کا غم کرو۔ سرکار نے فرمایا کہ ہاں کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے آپس میں پوچھا کہ یار یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا، حضرت علی سے پوچھا کسی نے کہ یہ زمین و آسمان کیوں روتے ہیں؟ کہا بھائی وہ سجدہ کرتا تھا تو تسبیح زمین کو سناتا تھا، تو اس کی غذا تھی، غذا بند، زمین نے رونا شروع کر دیا۔ آسمان کے ہاتھ اٹھاتا تھا، اوپر منہ کرتا تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور اوپر سے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اوپر سے رزق آتا تھا، نیچے سے دعا جاتی تھی، وہ کھڑکی بھی بند، یہ کھڑکی بھی بند، تو آسمان بھی رونے لگ گیا، غذا بند، زمین بھی رونے لگی، اس کی ذکر تسبیح بند ہو گئی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں مسلمانوں، پتہ ہے آپ کو کہ زمین و آسمان ایک مومن کے مرنے پر کتنے دن روتے ہیں؟ فرمایا 40 دن روتے ہیں، 40 دن روتے ہیں۔ اور وہ بچہ جو مالک گاڑی کا بھی بن گیا، بینک بیلنس بھی ہو گیا، کوٹھیاں بھی اس کو مل گئیں، پتہ نہیں کس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، کہتا جی نہیں مرنے کے بعد تو کوئی دعا شعا نہیں ہوتی۔ میں اور میری بیگم ایک مرتبہ گیا، اللہ اس کو زندگی دے صحت کے ساتھ، فاتحہ کریے،
تو میں نے کہا یار بزرگ آپ کے فوت ہو گئے ہیں، چلو فاتح شریف پڑھ لیتے. کہنے لگا مولوی صاحب ہم تو یہ فاتح واتح مانتے نہیں ہیں، تو جائز ہی نہیں ہے. تو ہم اپنا منہ لے کے واپس آ گئے تھے. ایک صاحب گھر کے تشریف لے گئے، کہنے لگے جی آپ آ گئے ہو، آپ ہمارے امام صاحب ہو، کوئی بات نہیں، لیکن خدا کے لیے کسی کو بتانا نہیں. کہتا جی منہ اٹھا کے سب چلے آتے ہیں دعا کرنے کے لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ میں آپ کو اپنی ہر برتی باتیں سنا رہا ہوں بھائی، سمجھو اس بات کو. اللہ کا نظام اور ہے، ہمارا نظام اور ہے، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. سورۃ دخان جب آئے گی نا 2500 اس بارے میں انشاءاللہ تو میں آپ کو لکھا دوں گا، ساری باتیں آپ لکھ لینا، کبھی زندگی میں کام آئیں گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ رزق تو میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی فراغ کرتا ہوں، میں ہی تنگ کرتا ہوں، جس کو مرضی بادشاہ بنا دوں، جس کو مرضی میں غریب کر دوں. ہے کو مجھ سے پوچھنے والا؟ مجھے پوچھنے والا نہیں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. پھر کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثریت نہیں جانتی، ہاں پتہ ہی نہیں ان کو. وہ تو اپنی لن ترانیاں کرتے ہیں، جی میں نے یہ کر دیا تو میں نے یوں کر دیا تو میں نے یہ ٹھکا لیا تو میں نے وہ کر دیا، ہاں جی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اللہ حاضل قیاس. لوگوں کے پاس بیٹھ کے دیکھ لیں، ایسے ایسے آپ کو جغادری بن کے کسے سنائیں گے، آپ کی حیرت گم ہو جائے گی. اور اللہ کریم جو کرم کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کے تہجد کے وقت میں، سرکار نے فرمایا تھا نا آدھی رات کو اٹھ کے، وہ اگلی آیت آتی ہے میں وہ حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو. تو فرمایا کہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ رزق کی کمی بیشی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ جب ان کی جب سٹاک گرتے ہیں نا سٹاک، تو ان سیٹوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، فوت ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ان کو. سٹاک چڑھ گیا تو بلے بلے، ڈگ پڑا تو خود بھی ڈگ جاتے ہیں. یہ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر کے میں نے دیکھا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. ایسے جیسے مردہ جسم ہو جاتے ہیں ان کے، ذرا ان کا سٹاک نیچے چلا جائے تو برے حال بانکے دہاڑے ہوتے ہیں ان کے. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ نہیں جانتے کہ رزق معیار صداقت نہیں ہے، رزق روٹی معیار ایمان نہیں ہے. ایمان کسی اور چیز کا نام ہے، وہ ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا نام ایمان ہے. اللہ فرماتے ہیں وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس مال زیادہ تو میرے قریب ہو گئے ہو، تمہاری اولاد زیادہ ہے تم میرے قریب ہو گئے ہو. یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے. میں نہ تمہاری اولاد سے مروب ہوں نہ تمہارے مال سے مروب ہوں. نہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو مروب نہیں ہوں تمہاری اولاد سے اور تمہارے مال سے، اللہ مگر وہ جو ایمان لایا وعمل صالحا اور عمل اچھے کرتا رہا، فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا. میں اس کے اعمال کو ملٹیپلائی کرتا رہوں گا، 10 کے 100، 100 کے 700، میں بے حساب اس کو کر دوں گا. واللہ عندہ حسن الثواب. جو ایمان لایا اس نے مجھے مان لیا، یعنی مالدار ہے یا غریب، نہ 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 نہ، جس نے مجھے مان لیا، اولاد کو بھی اپنے کام پہ لگا لیا میرے راہ پر، تو فرمایا فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا. جو کریں گے میں ملٹیپلائی کرتا چلا جاؤں گا. وہم فی الغرفات آمنون. اور وہ بہت بڑے اونچے جنت میں بالا خانوں میں ہوں گے. اچھا ایک عرابی بیٹھا ہوا تھا سرکار کی بارگاہ میں، بدو، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا بالا خانہ ہوتا کیا ہے. وہ تو جھونپڑیوں میں رہتے تھے، صحرا میں رہتے تھے، سرکار دو عالم کے پاس آتے تھے، سرکار کی گفتگو سنتے تھے اور پھر سرکار کی گفتگو سن کر ایمان تازہ کر لیتے تھے. جس طرح میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حدیث پاک ایک آیا بدو گھوڑے پہ چڑھا ہوا تھا، بھاگم بھاگ گٹا مٹی چڑھا ہوا تھا اس کے اوپر. تو وہ آ کر کے اس نے یا رسول اللہ میں ایک سوال کر لے کے آیا ہوں. فرمایا پوچھو ہمارا اللہ ہے کیسا؟ سرکار نے فرمایا اللہ کریم ہے. اللہ کریم ہے. اس نے کہا اللہ کریم ہے، پھر خیر ہے، پھر خیر ہے، پھر خیر. گھوڑا واپس توڑا اور چلا گیا. ایک ہی جملہ کہتا گیا سارے راستے، پھر خیر ہے. اگر اللہ کریم ہے تو پھر خیر ہے، اللہ کریم ہے تو پھر خیر ہے.
تو بدو نے کہا یا رسول اللہ وہ بالا خانہ وہ کیا چیز ہوگی؟ فرمایا وہ بلند جگہ ہے، وہ بلند جگہ ہے جس میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو پریشان، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نرمی سے گفتگو کرتے ہوں گے، اللہ کی مخلوق سے نرمی سے گفتگو کرتے ہوں گے۔ پہلی بات سرکار نے فرمائی، نرمی سے گفتگو کرتے ہوں گے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ جو لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہی رہتا ہے ریگارڈ لیس کہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی دوست ہے، کوئی دشمن ہے، جو آگے دروازے پر کھانا کھاؤ بھائی۔ بندہ اللہ کی مخلوق کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے۔ یہ بڑے کاموں میں ایک کام ہے، بڑے کاموں میں ایک کام ہے۔ ہم ایک مرتبہ بات لمبی ہو جائے گی، ایک دوست تھا ہمارا، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، فوت ہو گیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، کھانا کھانے کے لیے، کھانے کا وقت تھا۔ کھانا ہم تو گھر سے نہیں کھا کے گئے تھے، 2 لوگ تھے ہم، اس کے دوست تھے دونوں ہی۔ تو اس نے اندر بیٹھے ہوئے بٹن دبایا، اندر سے بچہ آیا، کہنے لگا یار وہ قمر صاحب تو کھانا کھا کے آئے ہوں گے، میرے لیے کھانا لے کے آ جاؤ۔ اس نے ہمارے سامنے کھانا اپنے لیے منگا کے کھایا، ہم دونوں بھائی بیٹھے رہے، منہ دیکھتے رہے اس کا۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے دنیا میں۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہ جو بالا خانوں میں رہیں گے نا، ان کی دوسری اچھی عادت کیا ہوگی کہ وہ لوگوں کو پیار محبت سے کھانا کھلاتے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا تیسری بات، کثرت سے روزے رکھتے ہوں گے۔ توفیق ہے، جسم میں جان ہے، کثرت سے روزے رکھتے ہوں گے۔ اور چوتھی بات جو سرکار نے فرمائی کہ جب مزیدار نیند آئی ہوگی، وہ نیند سے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے۔ لیکن سرکار یہ بھی فرمایا کہ زمانہ آئے گا تمہارے بعد جو کاٹ کھانے والا زمانہ ہوگا۔ فرمایا کہ مالدار اپنے دانتوں کو مال کے اوپر اس طرح گاڑے گا کہ کہیں اس کا مال خرچ نہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے وہ جو پریشان حال لوگوں کا جان بوجھ کر ان کی قیمتوں کو ڈاؤن کر کے اونے پونے داموں پہ ان کا مال خریدا کریں گے۔ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے۔ ذرا غور کریں نا، ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، غریب کو کس طرح یہ پیس رہے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی اپنے محبوب کو یہ تسلی دے رہا تھا، محبوب اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ سرکار نے فرمایا تھا یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مسکینوں میں موت دینا، اور جب مجھے قیامت میں اٹھائے تو مسکینوں میں اٹھائے۔ فرمایا کہ اسلام غرباء سے شروع ہوا تھا، کمزور لوگوں سے شروع ہوا تھا، اور ان قریب وہاں لوٹ جائے گا۔ اب حالات مان رہے ہیں نا جی، اور جو نہیں مان رہے اصل ہدایات کو تو وہ لبرلز نے کوئی ایسی چکر چلانے شروع کر دیے ہیں کہ اس کی شکل ہی بدل رہے ہیں۔ چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تاکہ اپنے حساب سے اس کو ڈھال لیں۔ نہیں بھائی، قرآن میں جو لکھا ہے، سرکار نے جو فرمایا ہے، لذت اسی میں ہے، ہماری حیات اسی میں ہے، ہماری بقا اسی میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کل جمعہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کا بیان تو لائیو ہوگا، لیکن رات کو جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، ہفتے میں ایک چھٹی کرتا ہوں میں، اور وہ کل بھی ہمارا کچھ سلسلہ ایسا لگ رہا ہے، دعا کی ضرورت ہے کہ وہ کچھ مسجدیں بند کر دی گئی ہیں کل، پچھلا جمعہ نہیں ہو سکا ان کے ہاں، کچھ ریڈ زون بنا دیے ہیں۔ ہم بھی آ گئے ہیں، لیکن ہمارا انہوں نے زون وہ رکھا ہے یلو۔ تو یلو زون کا معنی یہ ہے ان کے ہاں کہ 50 بندے سے اوپر نہیں جا سکتے آپ، اور وہ بھی 3-3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے کریں گے، آپ ماسک پہنیں گے، اور 50 سے زیادہ بندے اندر نہیں داخل کر سکتے مسجد میں۔ چرچوں کو، سینیگاگوں کو لمبی لمبی ٹکٹیں دے دیتے ہیں، $15,000 $20,000، جو ان کا من میں آتا ہے۔ جو اسپیشل ٹیم ہے ہماری، تو اس لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ پاک ہمیں، چلو 50 سے ہی دوستوں سے محنت کر لیں گے، دوسری مرتبہ پڑھ لیں گے، لیکن اللہ پاک ہمارے اوپر بھی کرم فرمائے، آپ کے اوپر بھی کرم فرمائے، اور سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔